موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو کسائی ہے فلاں وہ تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے پہنچ گئے، دیکھا تو ایک کسائی بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، میرا جنت کا ساتھی کیوں بن گیا؟ جب وہ اپنے سودا بیچ چکا تو ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اس نے ڈالا تھیلے میں اور چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے۔ موسیٰ 4 بڑے نبی ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور ان سب سے بڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اجازت لے کے اندر آ گئے۔ اس نے جا کے وہ گوشت کے ٹکڑے بنائے اور سالن پکانا شروع کیا۔ آٹا گوندھ کے رکھ دیا، سالن تیار ہوا، آٹا نرم ہوا، روٹی بنائی، تھالی میں رکھا روٹی سالن، اور ایک بڑھیا اپنی چارپائی پر ایسے لیٹی پڑی تھی، ٹانگیں سکڑی ہوئی اور ہاتھ یوں ایسے، تو اس نے اس کو ہلایا، ماں جی روٹی کھا لو، تو اس کو یوں ہاتھ کا سہارا دیا اور لقمے بنا کے کھلاتا یہاں تک کہ اس نے کہا یعنی بس، تو پھر اس نے اس کا منہ صاف کیا۔ جب لٹانے لگا تو وہ کچھ بولی، موسیٰ علیہ السلام دور تھے تو سن نہیں سکے، اس کی بڑبڑاہٹ تھی۔ تو جب وہ فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، میں کسائی ہوں، میں صبح اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو جب آتا ہوں تو پہلے سارا اس کا کام کرتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم اسے لٹا رہے تھے؟ تو کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی، کہنے کو اس نے کیا کہنا ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا، میں تجھی کسائی کمی اور وہ موسیٰ کلیم، میری کیڑی اوقات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا۔ تو بچوں اپنے ماں باپ کی ہائے نہ لو، دعا دو، اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو عزت دو، بے عزت نہ کرو۔ جو کوئی ماں باپ بیٹھے کوئی نہیں، بہت تھوڑا تم سارے بچے بیٹھے ہو، لیکن یہ آواز جائے گی کیمرے کے ذریعے۔ ماں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو عزت دو، عزت نفس کو۔ تم کل کو باپ بننے والے ہو، تمہاری کل شادیاں ہونے والی ہیں، یہ ماں بننے والی ہیں، تم باپ بننے والے ہو۔ اللہ کے واسطے یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس نے ہمارے بچوں کو پاگل کر دیا ہے۔ 3 سال کے بچے کے اوپر بستہ لادنا، یہ اس کو تباہ کر دینا ہے، اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں۔ اور 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے، اسکول نہیں چاہیے۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، تو کیا کرو؟ وقت دو، محبت دو، عزت دو، احترام دو۔ 7 سال میں ہر شے بھر جائے گی، پھر واپس تمہیں کرے گا، ساری زندگی تمہیں واپس کرے گا۔ ہمارے آج کل کے جو نوجوان والدین ہیں، ایک تو ان پر اسکول کا فوبیا سوار ہے، دوسرے سے موبائل کا عذاب سوار ہے۔ بچہ بات کرتا ہے، ماں موبائل میں لگی ہوئی، کوئی ڈرامہ بھی جاتی، ہاں بکو کیا کہتے ہو، سن رہی ہوں، وہ وہیں فوت ہو جاتا ہے۔ بیوی بات کرنے لگتی ہے اور میاں صاحب فون میں لگ جاتے ہیں، میاں صاحب بات کرنے لگتے ہیں، بیگم فون میں لگ جاتی ہے۔ یہ تو ہماری زندگی، اتنی لائف کوالٹی گندی ہو چکی ہے کہ انہیں کھانے پر بھی سکون نصیب نہیں، کھانے پر بھی کاروبار کر رہا تھا، بلا روٹی کھا رہے ہو، زہر کھا رہے ہو، چلو پیدو گنجا، ٹائلٹ میں ٹیلی فون سن رہے ہوتے، 2 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اعتدال۔ میرے نبی سے عبد الخالق کی تو ایک چھوٹی سی یونیورسٹی میں بہت بیزی ہوں، میرے نبی کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسان اور جنات اور قیامت تک آنے والی نسلیں تھیں، اور میرا نبی بچوں کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے، اور وقت کیسے نکالتے تھے؟ ان کے لیے گھوڑا بن جاتا، ہاتھ پاؤں زمین پہ ٹیک کے، کمر کو لیول کر کے، آؤ میری کمر پہ بیٹھو، دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے حسن حسین کمر میں چکر لگا کر پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، جس کو اتنی ذمہ داریاں ملی ہوں، وہ وقت نکالے۔ یہ سبق تھا نسل کے لیے، امت کے لیے۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے اکیلی زینب کو بٹھا کے چکر لگاتے
جھولے جھولاتے، کشتی کراتے، خود کشتی کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے، بچوں آپ حیران ہوں گے، حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، اور 7 سال میں کوئی ایک نصیحت بچوں کو نہیں کی، بس دل دیا، محبت دی، ہر شے۔ آج کل کے ماں کو کہ ایک مثال سے بات عرض کرتا ہوں جو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو ٹیلی فون ہوتے ہیں، مجھے تو ذرا وہ بند کرنا اور وہ آتا ہے، سننا آتا ہے، لیکن اس میں ایک بلوٹوتھ ہوتا ہے جو سنتا رہتا ہوں۔ اگر وہ آف ہو تو کوئی ڈیٹا شفٹ ہوگا؟ لگے رہو ساری رات لگے رہو۔ اسے آن کرو گے تو ڈیٹا شفٹ ہوگا۔ آج کل کے والدین نے اپنے بچوں کو بلوٹوتھ آف کیا ہوا اور ڈیٹا شفٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے شفٹ ہوگا؟ وہ کبھی اوپر سے گزر جائے گا، کبھی ادھر سے گزر جائے گا، کبھی ادھر سے گزر جائے گا۔